السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 7ویں پارے کی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی ابتدا اللہ رب العالمین ایک آیت سے کرتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جس میں اللہ رب العالمین مومنین کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کے رسول پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کو سنتے ہیں، اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، تو مومنین کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں جبکہ انہوں نے حق کو جان لیا ہے۔ یعنی وہ حق جسے وہ جانتے ہیں، وہ قرآن، وہ دین، وہ شریعت، وہ اللہ کی عظمت، وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی جو وہ لوگ جانتے ہیں نا، تو جاننے کے بعد جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے بنا دینا۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں مومنین کی صفت بتا رہا ہے کہ مومن کے دل پر قرآن کا بڑا اثر ہوتا ہے، قرآن سننے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ نہ کبھی قرآن کو سمجھا جاتا ہے، جس سے یہ تشریح کا مقصد ہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں مزہ آئے گا۔ آپ کو جب اللہ کی آیتیں، عذاب کی آیت آئے گی تو ڈر لگے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور اللہ رب العالمین ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے پیج کے آگے بڑھ کر تقریباً آیت نمبر 89 کے اندر ایک قسم کے معاملے کو ذکر کیا، جو ہمارے یہاں پر عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اللہ قسم، اللہ قسم، اللہ کی قسم، جس کو لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہے۔ پہلی چیز، آدمی کو قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ بہت زیادہ کوئی مجبوری والی بات ہو تب قسم کھانا چاہیے، پر اگر قسم آپ نے کھا لی اور قسم آپ پوری نہ کریں، قسم آپ توڑ دیں، تو اس کا کفارہ شریعت نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہاری لغو یعنی فضول کی باتوں میں کھائی گئی قسم کو اللہ تعالیٰ یعنی پکڑ نہیں کرے گا۔ یعنی ایسی کئی لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے بولنے کی، قسم قسم قسم، وہ نہیں، لیکن اگر تم قسم کو قسم کی طرح کھاتے ہو اور اسے پورا نہیں کرتے ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دیجیے، یا ایک غلام آزاد کیجیے، یا 3 دن کے روزے رکھیے۔ ان میں سے کوئی ایک کفارہ آپ کو ادا کرنا ہوگا اگر آپ نے قسم کھا لی ہے اور قسم کھا کر پوری نہیں کی ہے۔ قسم پوری کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین، اس سے پہلے میں نے وہ ذکر کیا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو مسجد یا عیدگاہ یا مسجد کے قریب نہ ہو، نماز کے قریب نہ ہو، پر وہ ابتدائی مرحلہ تھا، لیکن جب آگے بات بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے کلیئر ارشاد فرما دیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اسی کی بات کی آیت کے اندر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یقیناً یہ شراب، یہ جوا، یہ نشہ، جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب رجس ہے، گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے، یعنی اس سے دور رہنا لازم ہے اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اور اس کا عذاب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے آیت نمبر 91 کے اندر کہ یہ سب عمل کر کے شیطان تمہارے درمیان نفرتوں کو ڈالنا چاہتا ہے، دوریوں کو ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ نشے کے ذریعے آپ دیکھیے آج کتنے معاملات ہوتے ہیں، نشے کی وجہ سے عزتیں لوٹ لیتے ہیں لوگ، نشے کے اندر قتل کر دیتے ہیں نشے کے اندر۔ تو نشہ جو ایک بہت بڑی برائی ہے، شریعت مطہرہ، شریعت اسلام ہم کو اس سے روکتی ہے، تو ایک مومن کو اس سے رکنا چاہیے، ہر قسم کے نشے سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا، شکار کا ذکر کیا کہ حرم کی حالت میں جب آپ نے احرام پہن رکھا ہو تب آپ کے لیے شکار جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 96 کے اندر کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سمندر کے شکار کو حلال کیا ہے، یعنی سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہوتی ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے استعمال میں ہوتی ہے۔ اب اگر جیسے آپ جانتے ہیں کہ مردہ اسلام میں حرام ہے، پر مردہ جو حلال ہے اس میں سے ایک مچھلی ہے کہ مردہ بھی ہو تو ہم اس سے کھاتے ہیں، کیونکہ شریعت اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کچھ اپنے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی بھی خبیث چیز اور طیب جو چیزیں ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آج ہمارے یہاں لوگ ہوتا ہے نا، کئی حرام چیزوں کو حلال جیسا مانتے ہیں، کئی حرام چیزوں کو اچھا مانتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ خبیث خبیث ہی رہے گا اور طیب طیب ہی رہے گا، یہاں تک کہ خبیث اگر زیادہ بھی ہو جائے تب بھی وہ طیب سے اچھا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج ہمارے یہاں نشہ کرنے والے، پاؤچ کھانے والے، بیڑی سگریٹ پینے والے بولتے کامن ہے، سب کرتے ہیں، سب یوز کرتے ہیں،
ہیں. آج ہمارے یہاں کامن کی دلیل زیادہ دی جاتی ہے. ہر عمل کے پہلے لوگ بولتے ہیں کامن ہے, سبھی تو کرتے ہیں. تو سب کے کرنے سے کوئی غلط چیز صحیح نہیں ہو جاتی. یہ شریعت مطہرہ, شریعت اسلام ہمیں بتاتی ہے. اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ تم بہت زیادہ سوال کرنے سے بچو, کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنا, دین میں باریکیاں کرنا تمہیں برباد کر دیتا ہے, دین پر عمل سے دور کر دیتا ہے, اور پھر تم جو ہے بددینی کے راستے پر دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دیتے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وصیت کا ذکر کیا کہ جب وصیت کی جائے تب اس پر گواہ ہونا چاہیے, 2 لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتا ہے, مختصر سا دوبارہ, پہلے بھی کیا تھا اور اب دوبارہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا اور بتایا معجزہ کہ میں بچپن میں بولا جبکہ تب بولتے نہیں ہیں لوگ, مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے, میں جب مٹی کے اندر پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے, پھر اسی طرح میں اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اس کی آنکھیں آ جاتی ہے, مردے کو اگر کہہ دیتا ہوں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ سب چیزوں کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کو ایک مانو. تو حواری جو لوگ تھے, جو آپ کے ساتھی تھے, انہوں نے ایک مانا, اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور ایک ماننے کی دعوت دی. اور اس سورت کو سورت المائدہ کہا جاتا ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. تو یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی, آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دے, یعنی پورا کھانا ہی نازل کر دے, تاکہ اس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ سچے نبی ہیں اور ایک خوشی کی چیز ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تب یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے. پر اللہ نے کہا کہ اگر میں نازل کر دوں گا نا اور اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو بہت سخت عذاب دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو, مانگ رہے ہو, اور اگر ایک بار میں نے دے دیا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت آئے گا اگر اس کے بعد کوئی میرا انکار کرے گا. اس کے بعد سورۃ الانعام, انعام کہا جاتا ہے چوپایوں کو, جتنے بھی جانور 4 پیر والے جانور ہوتے ہیں انہیں انعام کہا جاتا ہے. چونکہ سورت کے اندر ان کا تذکرہ ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے سورت کو سورۃ الانعام کہا ہے, جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین اپنی تعریف بیان کرتا ہے کہ یقیناً تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا ہے, وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا ہے, تم کو ایک مہلت دی ہے, ایک زندگی دی ہے, تم اسے پورا کرو گے اور اس کے بعد تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف تمہیں جانا ہے. پھر وہ اللہ رب العالمین اس سورت یعنی سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری خاصیتوں کو بتایا ہے, اپنی قدرت کو بتایا ہے. اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں سورت کو ترجمے سے پڑھ لے تو اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل کے اندر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 3 کے اندر وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, وہی اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو آسمان اور زمینوں کا خالق ہے, مالک ہے, بادشاہ ہے, اور وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہارے راز کو بھی جانتا ہے, تمہارے دکھا کر کیے گئے کام بھی جانتا ہے, تمہارے چھپا کر کیے گئے کام بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. تم اکیلے میں گناہ کرو, تم دکھا کر گناہ کرو, تم چھپا کر کرو, بتاؤ نہ بتاؤ, جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ رب العالمین ہر عمل کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین ہر عمل کی پکڑ کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے کہ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن, کیا یہ لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور تھے. آج آپ کبھی جا کر دیکھیں, مدین نام کی ایک جگہ ہے, مدائن صالح جس کو کہا جاتا ہے, اپنا عرب کے اندر ہی جگہ, سعودی عرب کے اندر, کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑ کے اندر گھستے تھے, پورے پہاڑ کو چیر کر گھر بنا لیا کرتے تھے بنا کسی, یعنی آج تو بہت سارے ذریعے ہمارے پاس پہاڑ توڑنے کے, وہ ہاتھوں سے اور چھوٹے چھوٹے اپنے اوزاروں سے پتھر توڑ کے پورے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کتنے طاقتور تھے, تم سے زیادہ ہم نے ان کو بسایا تھا, ان پر آسمان سے پانی برسایا تھا, زمین سے ان کو کھیتیاں دی تھی, پر جب انہوں نے گناہ کیا, جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا, جب انہوں نے حرام عمل کیا, تو رب العالمین کہتا ہے میں نے ان سب کو برباد کر کے رکھ دیا کہ آج ان کا نام تک باقی نہیں, ان کے نسلوں تک کو برباد کر کے رکھ دیا. تو تم لوگ بھی ڈرو, اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر اللہ کے نبی کو تسلی دیتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کفار مکہ نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا تھا, آپ کے دین کا مذاق اڑایا تھا, آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 10 کے اندر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, کہ جیسے آپ سے مذاق اڑا رہے ہیں نا, آپ سے پہلے نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا, پر آپ ٹینشن مت لیجئے, جو مذاق اڑانے والے ہیں نا ان پر اللہ کا عذاب آئے گا ان کے مذاق کی وجہ سے. پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ زمین میں چلیے اور دیکھیے کتنی قوموں کو ہم نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. لوط کی وہ بستی کے جس کو اللہ نے الٹا کر کے رکھ دیا, مدائن صالح, آج کئی ایسی بستیاں جن کے نشانات موجود. اللہ کہتا ہے جائیے اور ان کو دیکھیے کہ ہم نے کیسے ان بستیوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا جب انہوں نے اللہ کی نہیں مانی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے کہ وہی تو آسمان کا بنانے والا
ہے, وہی تو زمین کا بنانے والا ہے, وہ تمہیں کھلانے والا ہے, تم اسے نہیں کھلاتے وہ تمہیں کھلانے والا ہے, ہر چیز پر وہی قادر ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ اللہ آیت نمبر سورہ انعام آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا تو اس بھلائی کو دینے والا صرف اللہ ہے, کیونکہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہی اپنے بندوں کے اوپر فوقیت اور طاقت رکھنے والا ہے, اور وہ حکیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ خبر رکھنے والا ہے. اس لیے مومن کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ تکلیفوں کا دینے والا بھی وہی, ہٹانے والا بھی وہی, آسانیوں کو دینے والا بھی وہی اور روکنے والا بھی وہی. ہر چیز کی قدرت طاقت صرف اسی کی ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب بیمار ہوتے ہو تو شفا اللہ ہی تو دیتا ہے نا, جب بھوکے ہوتے ہو تو کھانا اللہ کھلاتا ہے نا, بارش مانگتے ہو تو اللہ برساتا ہے نا. ہر چیز کی قدرت صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کفار مکہ کا کفر کا ذکر کرتا ہے, ان کے انکار کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں جب یہ لوگ قیامت کے دن جب ان کو آگ کا فیصلہ ہوگا نا, یہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد, کاش کہ ایک بار لوٹا دیا جائے. اور اس کے بعد ہم نبی کا کبھی انکار نہیں کریں گے, کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, اللہ کی ہر آیت کو مانیں گے اور پکے مومن بن کر آئیں گے. پر ایسا ہونے والا نہیں ہے. ایک بار آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کو موت آ گئی, اس کے بعد دوبارہ آپ کو دنیا کے اندر لوٹایا نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین کفار کے, کفر کرنے والوں کے, انکار کرنے والوں کے اس عمل کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کفار مکہ کے گناہوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی تو ہے. آج ہمارے یہاں کئی لوگ بولتے ہیں نا دنیا ہی تو ہے, جیئیں گے مر جائیں گے, کام ختم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز کا حساب ہوگا, اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. یہ دنیا تو صرف کھیل کود کا سامان ہے, اس کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. رسولوں کا انکار نہ کرو, رسولوں کے خلاف کبھی بات نہ کرو. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بار بار تسلی دی کہ اگر یہ ایسا کر رہے ہیں نا, ان سے پہلے والوں نے بھی ایسے ہی کیا, یہ انکار کر رہے ہیں نا, ان سے پہلے والوں نے بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض, اس زمین کے اوپر کوئی چوپایا ایسا نہیں یا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو آسمان کے اندر اڑتا ہے, پر یہ سب پہلے بھی گزر چکے ہیں. ان سب کی مثالیں پہلے بھی موجود ہے, اور ان سب کا چلانے والا, ان کو روکنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. وہی عطا کرنے والا, وہی دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جانتے ہیں یہ جب ہم اللہ تعالیٰ عذاب جب دنیا میں دینا چاہتا ہے تو کیسے دیتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو لوگوں کو سمجھاتا ہے, نبیوں کو بھیجتا ہے, دین دیتا ہے, لیکن جب وہ لوگ دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں, اسے بھلا دیتے ہیں, تو اللہ کیا کرتا ہے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم ان کے اوپر آسمان کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں, خوب روزی, مال, دولت, اسباب, کاروبار سب دیتے ہیں. آپ دیکھنا کہ جو لوگ زیادہ انکار کرنے والے ہیں, یعنی پیسے کو کبھی آپ اللہ کی نعمت مت سمجھو. بھئی ہو سکتا ہے اللہ کی نعمت بھی ہو, پر اللہ کا عذاب زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے زیادہ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا, ہم نے جانتے ہیں کیا کیا, آسمان کے سارے دروازے ان کے اوپر کھول دیے, نعمتیں انعام خوب دے دیا. اور جب یہ مال کے اندر بہت زیادہ خوش ہو گئے نا, تو اچانک عذاب آ گیا, اچانک بستیوں کو الٹ دیا, اچانک موت دے دی, اچانک عذاب نازل کر دیا. تو ہمیشہ جب اللہ رب العالمین مال دے تو ایک مومن کو ڈرنا چاہیے, بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 کے اندر اسی چیز کا ذکر کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اسی لیے تو بھیجا ہے نا کہ لوگوں کو خوشخبری بھی دیجیے اللہ کے جنت کی, اور عذاب سے ڈرائیے بھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس زمین کے خزانے تھوڑی ہیں, میں کوئی غیب کا جاننے والا تھوڑی ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے, تم اس وحی پر عمل کرو. آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ارشاد فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر تھوڑا آگے بڑھ کر آیت نمبر 59 کے اندر غیب کی کچھ کنجیوں کو بتایا کہ وہ غیب جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, یقیناً اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, لا يعلمها الا هو, اس کے سوا کوئی اس کا جاننے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا ہے, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اس زمین پر کیا ہے اللہ جاننے والا ہے, اس سمندر میں کیا ہے اللہ جاننے والا ہے. اس ساری زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اس زمین کے اندر جتنے دانے اندھیرے کے اندر چھپے ہوئے ہیں اللہ اسے جانتا ہے. ہر گیلی اور ہر سوکھی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر, سوچئے تو صحیح اللہ کی عظمت کیا ہے. اپنے گھر کے گارڈن میں آپ 4-5 اگر پودے لگا دو, اس کے پتوں کی انٹری نہیں رکھ سکتے, وہ اللہ تعالیٰ کیا علم والا ہوگا جو کہتا ہے کہ میں ساری کائنات
ساری زمین پر جتنے درخت ہیں ہر درخت سے گرنے والے پتے تک کی انٹری رکھتا ہوں، تو سوچو وہ میرے گناہ کی انٹری رکھتا ہوگا کہ نہیں، میرے عمل کی انٹری رکھتا ہوگا کہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین یقیناً علیم ہے، خبیر ہے۔ اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہی تو اللہ ہے جو تمہیں رات میں موت دیتا ہے۔ بھئی نیند جو ہوتی ہے چھوٹی موت ہوتی ہے، اور دن میں جو تم کرتے ہو نا اللہ سب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تم کو بھئی مہلت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جیو جب تک تمہاری زندگی ہے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر یعنی تقریباً آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک اپنی قدرت بتاتا ہے کہ وہی سب پر غالب ہے، وہی تو فرشتوں کو بھیجتا ہے جو تمہارے اوپر ہیں، پھر وہی تو موت کا دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتاؤ جب تم کہیں پر اندھیروں میں پھنس جاتے ہو، سمندر میں ڈوبنے سے والا معاملہ بن جاتا ہے، کون ہے تمہیں نکالتا ہے، کون تمہیں زندگی دیتا ہے، کون تمہیں ہر پریشانی سے دور کرتا ہے، صرف اللہ، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو کہ اگر کوئی لوگ بیٹھ کر ہماری آیتوں کے بارے میں ذرا زیادہ غور و خوض کر رہے ہیں، ذرا زیادہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، بال کی کھالیں نکال رہے ہیں، یا وہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو تم ان سے اعراض کرو، ان سے دوری اختیار کرو، فوراً دور ہو جاؤ۔ اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ تم بیٹھے رہ گئے، شیطان نے تمہیں یاد نہیں دلایا، آیت نمبر 68 کے اندر کہ اللہ کہتا ہے پر جیسے ہی یاد آ جائے ویسے تم دور ہو جاؤ۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا واٹس ایپ پر داڑھی کے چٹکلے بنائے جاتے ہیں، روزے کے لطیفے بنائے جاتے ہیں، نماز کے لطیفے بنائے جاتے ہیں، اور مسلمان دھڑلے سے ان لطیفوں کو ایک دوسرے کو بھیجتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی محفل میں مت بیٹھو۔ تو بھائی آج اگر محفل میں بات ہو تب بھی، یا واٹس ایپ کی محفل، فیس بک پر محفل پر ہو تب بھی، ہر صورت کے اندر شریعت پر اگر کوئی چٹکلا بھی بنے تو آپ دور ہو جائیے، نہ اسے کسی کو بھیجیے۔ اگر کوئی آپ کو بھیجتا ہے آپ اسے بلاک کر دیجیے، کیونکہ اگر وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی معاملے کا مذاق بنا رہا ہے، اور آپ اس کے مزے لے رہے ہو اس عمل کے، تو یقیناً آپ بھی گنہگار ہو، اور اللہ کا عذاب کبھی بھی آپ پر آ سکتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کیجیے۔ کہیں آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی نماز پر مذاق بنا رہا ہے، کوئی روزے کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی کسی کی داڑھی کا مذاق بنا رہا ہے، تو اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والوں کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان سے دوری اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرتوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی طاقتوں کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ وہی تو اللہ ہے نا۔ آیت نمبر 73 کے اندر اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی تو اللہ تعالیٰ ہے نا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر جب چاہے گا بولے گا کن فیکون، ختم ختم، چالو چالو، جو بولتا اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، اور اس کا کہنا سچ ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس کے لیے ساری بادشاہت ہے۔ جب قیامت کے دن وہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، وہی غیب کا جاننے والا، وہی حاضر کا جاننے والا، وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی بڑی قدرت، اس میں بڑی پیاری آیتیں آپ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے بڑی چیزیں 7ویں پارے کے اندر اپنی قدرت کے تعلق سے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک معاملے کو ذکر کرتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے جھگڑا ہو گیا، باپ کو دعوت دی، نہیں مانے، اس کے بعد وہ ایک بستی کی طرف چلے جاتے ہیں جو بستی والے چاند ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اب دیکھیے آپ کی دعوت کا کتنا پیارا انداز تھا، آپ نے ڈائریکٹ جا کے یہ نہیں بولا یہ سب غلط ہے مت کرو، کیا چاند کی عبادت کرتے ہو، کیا سورج کی عبادت کرتے ہو، آپ نے ان کو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا۔ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ آیت نمبر تقریباً یعنی 80 سے لے کر 74 سے لے کر 80 تک ان کا پورا وہ مناظرہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دینے گئے تو انہوں نے کیا کرا، سب سے پہلے چاند نکلا تو دیکھا تو کیا کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ قوم کے سامنے کیا بول رہے ہیں، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب غائب ہوا تو کیا کہا، ارے اگر میرا رب مجھے صحیح راستہ نہیں دکھاتا تو میں تو بھٹکنے والوں میں سے ہو جاتا، یعنی یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، ابھی آیا پھر غائب ہو گیا تو یہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جب سورج نکلا بہت جوشیلے انداز میں، بالکل چمکدار انداز میں، بالکل سورج کی شعاعیں نکل رہی تھی تو کہا ہاں یہ بڑا ہے، یہ میرا معبود ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اللہ میں تو بری ہوں ان لوگوں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کس کی، پھر اس کی ڈیٹیل بتائی۔ دیکھیے ڈائریکٹلی منع نہیں کیا کہ تم جو عبادت کر رہے ہو سب غلط، ان کو طریقے سے سمجھایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کے معبود کو برا بولو، آپ محبت سے دعوت دو، اللہ آپ کی دعوت قبول کروائے گا۔ اور یہی طریقہ ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتا دیا کہ بھئی ڈوبنے والا کیسے رب ہو سکتا ہے، تو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، ہر چیز کی قدرت و طاقت رکھنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ پھر کہا کہ میں کیسے ڈروں ان لوگوں سے جن کو تم اللہ کے سامنے شریک بناتے ہو، معبود بناتے ہو، اور تم نہیں ڈرتے اللہ کے سامنے شرک کرتے ہوئے، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی ایک مرد مجاہد اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔
تو دیکھیے دعوت کا انداز کتنا پیارا اور کتنا اخلاق والا ہونا چاہیے، ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کا، تقریباً 25-26 نبیوں کا ذکر کیا، ان کے ناموں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک عجیب چیز ارشاد فرمائی اس آیت پر، اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کے جو بھیجے ہوئے رسول تھے، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، جسے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں ہدایت دیتا ہے۔ ان نبیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کر لیتے تو اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ آپ سوچئے، کبھی نبی شرک کر سکتے ہیں؟ کبھی نبی شرک کریں گے؟ کیا وہ اللہ کے سوا جو اللہ کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں ہے، کیا وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ شرک دیکھ لو کتنا بڑا گناہ ہے، کہ مرتبہ چاہے کتنا اونچا ہو، اگر کوئی شرک کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے اور اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنا چاہیے، اللہ کو اللہ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے، ایک بڑی پیاری آیت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 94 کے اندر، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم سب کو اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے لایا جائے گا، جیسے تمہیں پیدا کیا گیا پہلی مرتبہ، اور تم سب چھوڑ کر آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیجئے، میں نے ایک تقریر اس سے پہلے کی تھی، بھیجی بھی تھی آپ لوگوں کو، اس میں آپ نے سنا ہوگا موت کا منظر، کبھی یاد کیجئے۔ اللہ کہتا ہے کہ سب کو مرو گے، مرنے کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا اکیلے کا، دفن کیا جائے گا اکیلے کو، قبر میں ڈالا جائے گا اکیلے کو، اندھیرا ہے وہاں، کوئی تمہارے ساتھ نہ ہوگا، سب مال دولت یہ وہ جو بھی تمہارے پاس سب تم پیچھے چھوڑ کر آ جاؤ گے، کوئی ساتھی تمہارے ساتھ نہ ہوگا، کوئی دوست تمہارے ساتھ نہ ہوگا، کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ نہ ہوگا، سارے وَلَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، سارے رشتے تمہارے ٹوٹ جائیں گے، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو کچھ تم سوچتے تھے وہ سب غائب ہو جائے گا۔ سوچو اس دن منظر کیا ہوگا، تمہیں اللہ کے سامنے اکیلے جانا ہے، اس پر غور کرو اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی تو ہے جو دانے سے جھاڑ بنانے والا ہے، وہی تو ہے جو ہر چیز کو زندگی اور موت کو دینے والا ہے، وہی ہے جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی ایک انڈا جو بظاہر مردہ چیز ہے اس سے اللہ زندہ نکال دیتا ہے، اور مرغی جو زندہ ہے اس سے مردہ یعنی انڈا نکال دیتا ہے۔ اللہ ایسی کتنی چیزوں کا کرنے والا ہے، آسمان کا بنانے والا، صبح کا لانے والا، شام کا لانے والا، سورج چاند کا نکالنے والا، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے کہ آسمان سے جب اللہ بارش برساتا ہے تو سوچو کیا قدرت ہوگی اللہ رب العالمین کی، کہ ایک دانہ گھر میں پڑا رہے کچھ نہیں ہوتا، اس کو مٹی میں ڈالا اور اللہ نے ذرا سا آسمان سے پانی کیا برسایا، دیکھو اس کے اندر سے کیسے دانے نکلنے لگ جاتے ہیں، کیسے بالیاں بننے لگ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، تو تم سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آج جو 7واں پارہ اس کے آخری میں اللہ تعالیٰ ایک اصول ہمیں بتاتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم کبھی کسی کے معبود کو گالی نہ دو۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے جہالت کے اندر واٹس ایپ پر مناظرے کرنے والے، مباحثے کرنے والے، بحث کرنے والے اتنے جوش کے اندر آ جاتے ہیں کہ فیس بک پر گالیاں لکھتے ہیں، کسی کے معبود کو برا بلا بولتے ہیں، آپ کا بھگوان ایسا، اس کے اندر یہ کمی، وہ چیز، یہ چیز۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اسے گالی مت دو۔ اگر تم اسے گالی دو گے تو وہ کس کو گالی دے گا؟ اپوزٹ میں اللہ کو گالی دے گا۔ اب وہ بھائی اگر آپ اس کے معبود کو برا بولو گے تو یہ ڈائریکٹلی یقیناً ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا بولے گا، تو اگر وہ اللہ کو برا بولے گا تو اس کا ذمہ دار کون؟ آپ۔ اس گالی کے ذمہ دار کون؟ آپ۔ اور یقیناً اس گناہ کے ذمہ دار کون؟ آپ۔ اس لیے ایک مومن کو کبھی کسی کے معبود کو برا نہیں بولنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ دعوت دیجیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال دعوت دی، کبھی آپ کسی کے معبودوں کو گالی دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے۔ تو ہمارے تو آئیڈیل وہی ہے نا، ہم اس آئیڈیل کو دیکھیں اور کبھی کسی کے معبود کے بارے میں برا نہ بولیں، اچھی طریقے سے بات کریں، اچھی طریقے سے دعوت دیں، اپنا حق پہنچا دیں۔ کسی کو ذلیل کرنا ہے، کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے۔ ان آیتوں کے ساتھ آج کا یہ 7واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔